امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر تھے، تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، واپسی آتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا یہاں ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں جو تورات زبور انجیل کے عالم ہیں، بڑا ان کا مقام ہے، کیوں نہ میں جا کر ان کی زیارت کر کے آؤں۔ راستے کے اندر قافلے والوں کو روک کر تشریف لے گئے اس اللہ والے کی زیارت کرنے کے لیے۔ اس اللہ والے کو جا کر سلام کیا تو اللہ والا بڑا حیران ہو گیا۔ اس اللہ والے کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، 300 سال کے قریب اس اللہ والے کی عمر تھی۔ اس نے اپنی یہ بھویں اس کی آنکھوں کے اوپر آئی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، بالکل ضعیف العمری کی حالت کے اندر اس نے اپنی یہ بھویں ہٹائیں۔ بھویں ہٹانے کے بعد بڑے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا تیرا نام عبداللہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ کہنے لگا تیرے باپ کا نام فلاں ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تیری اماں کا نام فلاں ہے؟ فرمایا ہاں۔ تیرا قبیلہ تمیم ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ ایک ایک چیز پوچھتے گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ یہ کیا ہوا؟ میں تو ایک اللہ والے کی زیارت کرنے آیا اور اللہ والا میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، میری ماں کا نام بھی جانتا ہے، میرے ساری کی ساری میری قوم و قبیلے کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر کے اندر اس نے کہا او عبداللہ، اگر تو ناراض نہ ہو، اگر تو محسوس نہ کرے تو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا، میں صرف ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے پیٹ کے اوپر تل کا نشان ہوگا، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، تل کا نشان موجود تھا۔ اس اللہ والے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ چوم لیے، کہنے لگے تو ہی ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنے گا، تو ہی ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا، تو ہی ہے جو آخری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تن من دھن اولاد ہر چیز قربان کر دے گا، تو ہی ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا وطن چھوڑے گا، تو ہی ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیفیں اٹھائے گا، تو ہی ہے جو آپ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مار کھائے گا، تو ہی ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی عقد کے اندر دے گا، تو ہی ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی باغ دوڑ سنبھالے گا، تو ہی ہے جو آخری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ المسلمین بنے گا، تو ہی ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ساری زندگی رہے گا، تو ہی ہے جو مرنے کے بعد آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے روضہ اطہر کے اندر ان کے ساتھ دفن ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے۔ اس اللہ والے نے کہا او صدیق اکبر، آج تو گواہ ہو جا، میں بھی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں بھی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ کاش اس وقت میں جوان ہوتا جب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اپنی ہی قوم کے لوگ مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے، اپنی قوم کے لوگ مخالف ہو جائیں گے، اپنی قوم کے لوگ ان کو پتھر ماریں گے، اپنی قوم کے لوگ ان کو دیوانہ کہیں گے، اپنی قوم کے لوگ قریش والے ان کو مجنون کہیں گے، اپنی قوم کے لوگ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے، اپنی ہی قوم کے لوگ انہیں ستائیں گے۔ کاش اس وقت میں جوان ہوتا، کاش اس وقت میرے جسم میں طاقت ہوتی، کاش اس وقت میرے اندر یہ ہمت ہوتی، کاش اس وقت میرے اندر یہ طاقت ہوتی کہ میں بھی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور ان کا ساتھ دیتا، لیکن میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے، پتہ نہیں میری زندگی کے کتنے سانس باقی ہیں۔ ابو بکر صدیق، تیرے اوپر بڑی تکلیفیں آئیں گی، تیرے اوپر بڑی مشقتیں آئیں گی، برداشت کرنا، ہر چیز قربان کر دینا، لیکن آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینا، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام بھی کہہ دینا، اور میری یہ گواہی بھی دے دینا کہ فلاں اللہ والے نے، فلاں بزرگ نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ آپ پر ایمان لے آیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر سے واپس آئے، سیدھے منڈی کے اندر پہنچے۔ مکہ مکرمہ کی منڈی ہے، رواج یہ تھا کہ بڑے قافلے تجارتی جاتے شام،
ارد گرد کے علاقوں کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر اپنے علاقے کا سامان وہاں بیچ کے آتے اور اپنے علاقے کی ضرورت کا سامان جو ان کو ضرورت ہوتا وہاں سے خرید کر لے آتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اب منڈی کے اندر پہنچے، بڑے بڑے بیپاری آئے، کیونکہ بڑے تاجر تھے، لوگوں سے لین دین ہو رہا ہے، کاروباری معاملات ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہہ دیا صدیق اکبر تو یہاں بیٹھا ہے، تجھے نہیں پتہ؟ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا تیرے یار محمد بن عبداللہ نے تو اعلان نبوت کر دیا، تیرا یار تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، تیرا یار تو کہتا ہے اللہ کو ایک مان لو، تو یہاں بیٹھا ہے۔ واہ صدیق تیری محبت، واہ صدیق تو کتنا عاشق مصطفیٰ تھا، نہیں دیکھا کہ میرا ابھی سامان آیا، نہیں دیکھا میں ابھی تجارت کرنے لگا ہوں، نہیں دیکھا میں شام سے اتنا مال لے کے آیا ہوں، پہلے اس کو بیچ لوں، پہلے فارغ ہو جاؤں، جب منڈی ختم ہوگی شام کے وقت میں چلا جاؤں گا آقا کی دربار کے اندر۔ نہیں سوچا صدیق نے یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے تعلق۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، مال چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، فوراً اٹھے، دوڑے اور بھاگے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ پہنچے۔ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے، آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے۔ فرمایا ہاں صدیق، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی ہے، اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا۔ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ اللہ کی قسم صدیق نے آگے سے کوئی ثبوت نہیں مانگا، صدیق نے آگے سے کوئی دلیل نہیں مانگی، صدیق نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، بس کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے مردوں میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب میرا کیا کام ہے؟ اب میں کیا کروں؟ فرمایا صدیق جو کام نبوت کا ہے وہی کام صداقت کا ہے۔ فرمایا جس طرح میں لوگوں کو دعوت اسلام دوں گا، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، تو بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، تو بھی لوگوں کو دعوت دے گا۔ یا رسول اللہ جب میں لوگوں کو دعوت دوں گا، جب میں لوگوں کے پاس جاؤں گا تو لوگ اگر مجھ سے کوئی دلیل مانگے تو میں کیا دلیل دوں؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ابھی ابھی یہ تو ایک اللہ والے سے مل کے آ رہا ہے، ابھی ابھی ایک بہت بڑے توراۃ زبور انجیل کے عالم سے مل کے آ رہا ہے، اس نے تجھے ساری نشانیاں نہیں بتا دی، اس نے تجھے ساری علامتیں نہیں بتا دی، اس نے تجھے نہیں بتا دیا کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ ساری علامتیں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ اس کے پاس صرف میں تھا، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ کو کیسے اطلاع ملی؟ فرمایا صدیق مجھے ابھی ابھی جبریل امین تیرا سارا حال بتا کے جا رہے ہیں۔ 1,44,000 صحابہ نے کلمہ پڑھا، کسی نے کوئی دلیل مانگی، کسی نے کوئی ثبوت مانگا، کسی نے کوئی گواہی مانگی، کس نے کسی چیز کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے کسی واقعے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے کسی معجزے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، لیکن اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ایسے ہیں کہ جس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، جس نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، جس نے کوئی ایسا ثبوت نہیں مانگا، جس نے کوئی ایسی گواہی نہیں مانگی کہ میں بعد کے اندر کلمہ پڑھوں گا، بس پتہ چلا کہ اعلان نبوت ہو گیا تو غلام بن گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگ گئے۔